بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان ان چند ممالک میں سے ایک ہے جسے قدرت نے انواع و اقسام کی قدرتی نعمتوں سے مالا مال کر رکھا ہے۔ 4 موسم، سمندر، دریا، پہاڑ، معدنیات، پھلوں کی ان گنت اقسام، غرض یہ کہ کیا کچھ ہے جو قدرت نے ہمیں عطا نہیں کیا۔ اگر ذکر ہو قدرت کے حسین نظاروں کا تو پاکستان ایسی خوبصورت وادیوں سے بھرا پڑا ہے جہاں قدرت نے انسانی سوچ سے کہیں زیادہ حسن بکھیر رکھا ہے۔ وادی ہنزہ، وادی نیلم، ناران کاغان، وادی سوات، وادی نلتر، گلگت بلتستان، وادی شوگران، غرض یہ کہ لاتعداد ایسی حسین وادیوں سے وطن عزیز بھرا پڑا ہے۔ آج ہم بلوچستان کے پرکشش ترین مقام استولہ جزیرہ کے بارے میں بات کریں گے۔ جزیرہ استولہ بلوچستان کے شہر پسنی اور گوادر کے نزدیک بحر عرب پر واقع پاکستان کا سب سے بڑا جزیرہ ہے، جو پسنی سے 40 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ اس جزیرے کو 7 تالار یا 7 سمندروں کا جزیرہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس جزیرے کی لمبائی 7 کلومیٹر جبکہ چوڑائی لگ بھگ 2.5 کلومیٹر ہے۔ قومی سطح پر نظر انداز کیا گیا یہ غیر آباد جزیرہ، جو اپنی قدرتی حسن کی وجہ سے اگرچہ بلوچستان کا گوہر نایاب کہلاتا ہے، لیکن کٹھن راستوں اور بنیادی سہولتوں سے عاری یہ جزیرہ ہمیشہ سے حکام کی توجہ کا منتظر رہا ہے۔ جزیرہ استولہ سمندری حیات کے لیے محفوظ ترین علاقہ تصور کیا جاتا ہے۔ اس جزیرے کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ سمندری حیات کے حوالے سے سرکاری طور پر بھی یہ پاکستان کا پہلا محفوظ جزیرہ ہے۔ اس کا ثبوت اس بات سے بھی ملتا ہے کہ سردیوں میں دنیا کے بیشتر ممالک بالخصوص روس سے آنے والے مسافر پرندوں کا یہ محفوظ مسکن بھی ہے، جو یہاں آ کر انڈے بھی دیتے ہیں۔ اس جزیرے کو یہ انفرادیت بھی حاصل ہے کہ یہاں ملنے والی بیشتر نباتات اس قدر نایاب ہیں جو پاکستان تو کیا دنیا کے کسی اور خطے میں بھی دستیاب نہیں۔ سن وائپر نامی دنیا کا انتہائی زہریلا سانپ اب صرف اسی علاقے میں پایا جاتا ہے، جبکہ دنیا کے دیگر ممالک میں اس کی تعداد رفتہ رفتہ کم ہونے کے قریب پہنچ چکی ہے۔ اس طرح دنیا بھر میں خطرے سے دوچار سبز اور باکس بل کچھووں کے انڈے دینے کی جگہیں بھی یہاں بکثرت ملتی ہیں۔ پاکستان کی گم گشتہ جنت جزیرہ 7 تالار تک پہنچنا نہ صرف تکلیف دہ ہے بلکہ صبر آزما بھی ہے۔ کراچی سے جزیرے تک پہنچنے کے لیے سڑک کے ذریعے 7-8 گھنٹوں کا سفر کر کے پہلا پڑاؤ پسنی میں کرنا پڑتا ہے، جس کے بعد 3 گھنٹے موٹر بوٹ پر ایک کٹھن اور صبر آزما سفر کرنا پڑتا ہے۔ سیاحوں کے بقول اس بیابان ساحل پر پہنچ کر سفر کی تھکان کا احساس ختم ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں 325 قبل مسیح میں سکندر اعظم نے اپنے ایڈمرل کو اس بحر عرب اور خلیج فارس میں زیادہ سے زیادہ نئی ساحلی علاقوں کی تلاش پر روانہ کیا تو ایڈمرل کے سفر میں جزیرہ استولہ کا ذکر بھی ملتا ہے۔ جزیرے کے ارد گرد پہاڑیوں کی ہیبت بھی نہایت منفرد اور عجیب و غریب ہے۔ اس میں جا بجا قدرتی طور پر عمل میں آئی غاریں دیکھنے والوں کو حیرت میں ڈال دیتی ہیں، جن کی بناوٹ دیکھ کر محسوس ہوتا ہے جیسے انہیں کسی ماہر سنگ تراش نے انتہائی مہارت سے تراشا ہوگا۔ یہاں پر ایک قدیم مسجد اور ایک قدیم مندر کے آثار بتاتے ہیں کہ یہ علاقہ کسی زمانے میں ہندوؤں اور مسلمانوں کا مقدس مقام رہا ہوگا۔ یہاں کی مسجد اگرچہ چھوٹی ہے لیکن دیکھنے والے اسے اس لیے بھی عقیدت اور قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کیونکہ کچھ روایات انہیں حضرت خضر سے منسوب کرتی ہیں۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ
حکومت وقت کو ہنگامی بنیادوں پر گمشدہ تفریحی مقامات کا سراغ لگانے کے لیے متعلقہ اداروں کو متحرک کر کے سیاحوں کی رسائی کو آسان بنانا ہوگا۔ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔